بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے ناظرین کو جو کہ چینل 7 اسٹار سے جڑے ہوئے ہیں، اور بینگ دا CEO آف چینل 7 اسٹار میں بہت ہی مشکور ہوں آج اور بہت تھینکفل ہوں ہمارے ہز ایکسیلنسی مسٹر احمد فاروق صاحب کا، جو کہ امبیسڈر ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اور یہ انٹرویو آپ سنیں گے جب سے یہ آئیں، یہ ہمارا پہلا موقع ہے. اور ہمارا جو عین مقصد ہے اس انٹرویو کا وہ یہ ہے کہ ہماری جو یہاں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے اور پاکستانی امبیسی کے درمیان جو لنکس ہیں وہ جڑ جائیں، اور جتنی ڈس انفارمیشن ہے وہ اس کو ختم کیا جائے، اس کو ایلیمنیٹ کیا جائے، اور جو اصل کریکٹ انفارمیشن ہے اس کے لیے یہ چینل 7 اسٹار آپ کے لیے حاضر ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا یور ایکسیلنسی مسٹر احمد فاروق صاحب. فاروق صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جب کہ یہاں سے آئے ہیں، ہم نے جتنے انٹرویوز لیے ہیں ہماری عام جو پبلک ہے تو اس میں ہم نے پوچھا ہے سبھی سے کہ انہوں نے آپ کو کیسے پایا یہاں پر، جتنی آپ کی ملاقاتیں وغیرہ ہوئیں. تو آج ہم یہی سوال آپ پر کر رہے ہیں، آپ نے پاکستان کمیونٹی کو یہاں ڈنمارک میں کیسے پایا؟ بہت شکریہ طاہر صاحب اور 7 اسٹار لنک کا کہ آپ نے مجھے دعوت کی اس انٹرویو کے لیے. مجھے ڈنمارک میں آئے ہوئے تقریباً اب 4 مہینے ہو گئے ہیں، اور اس عرصے میں حالانکہ یہاں پہ اور دنیا میں تمام دنیا میں کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے باوجود میرا اپنی کمیونٹی کے ساتھ جو انٹریکشن ہوا ہے تو اس میں کافی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ کے جو کمیونٹی کے سینئرز ہیں ان کے، اور جو کمیونٹی کا یوتھ ہے ان کے ساتھ بھی. تو جو میرا تاثر ہے اس کمیونٹی کے بارے میں وہ بہت ہی مثبت ہے. یہ ایک بہت ویل انٹیگریٹڈ کمیونٹی ہے ڈنمارک کی سوسائٹی میں. جو لوگ شروع میں آئے تھے انہوں نے محنت کر کے اپنے لیے بھی زندگی بنائی، اور اپنی آنے والے نسلوں کے لیے بھی انہوں نے ایک روشن جو ہے ان کا مستقبل کے لیے کام کیا. اور اس کے نتیجے میں جتنے بھی اس وقت نوجوان طبقہ ہے یہاں پہ وہ سب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور اچھے شعبوں میں کام کر رہے ہیں. سو ہمارے لیے جو ہے یہ ایک بہت فخر کی بات ہے کہ یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جو اس ملک میں آ کے انہوں نے ایک اپنا بڑا مثبت کردار ادا. یہ تو ماشاءاللہ سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ساری کمیونٹی کی طرف سے کہ آپ نے انہیں جو ہے انہوں نے ایک اچھا تاثر چھوڑا ہے. اور سیکنڈلی میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسا کہ آپ آئے، آپ سے پہلے بھی کئی جو ایکسیلنسیز جو آئی تھیں انہوں نے اپنے لحاظ سے بہت سارے جو اچیومنٹس تھیں ان کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سو فار جو انہوں نے کام سر انجام دیے، آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس سے یا آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایمبیسی کا جو سب سے اہم جو ہمارا فنکشن ہے وہ کمیونٹی کو کاؤنسلر سروسز کی فراہمی کرنا ہے، جس میں آپ کا ویزا، پاسپورٹ، جو ہے دستاویزات کی اٹیسٹیشن. تو میرے خیال میں جو مجھ سے پہلے سفرا یہاں رہ چکے ہیں انہوں نے یقیناً اس سلسلے میں کافی کاوشیں کی ہیں اور اتنا اچھا ایک نظام قائم کیا ہے کہ 4 مہینے کے اس عرصے میں مجھے نہ میں نے اس میں کچھ زیادہ تبدیلی کی اور نہ مجھے کوئی ایسی شکایت کا موقع ملا کہ کمیونٹی کی طرف سے کہ یہ اس میں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں. بہتری کی یقیناً ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے، وہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس نظام کو اگر ہم کسی طرح اور بہتر کر سکیں. لیکن میرے خیال میں سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا اور میں تو اس سے بالکل سیٹسفائیڈ ہوں. ماشاء اللہ. اور اسی تناظر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے کیا پلانز اور پرائرٹیز ہیں اگر اس کو ڈیپلی دیکھا جائے؟ ویسے تو جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ جو بھی آئے گا بہتر سے بہتر کرنا چاہے گا، لیکن آپ کن کن پوائنٹس پر جو ہے آپ اس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی یقیناً میری جو سب سے اس وقت اہم پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے
کہ ہم پاکستان اور ڈنمارک کے جو معاشی تعلقات ہیں ان کی بہتری کے لیے کام کریں، یعنی پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان جو تجارت ہے اس میں اضافہ ہو، ڈنمارک سے پاکستان میں سرمایہ کاری اس میں اضافہ ہو۔ ڈنمارک بہت سے شعبوں میں ورلڈ لیڈر، جس میں اگر آپ ان کی جو ونڈ انرجی، رینیوبل ٹیکنالوجیز ہیں، زراعت کا شعبہ ہے، یہ لائف اسٹاک اور ڈیری کا شعبہ ہے، تو یہ تمام ایسے یہ شعبے ہیں کہ جہاں پاکستان ڈنمارک نے جو ترقی کی ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو میری کوشش ہوگی کہ ہم وہ تعلقات کریں، اور خاص طور پہ ایک اور جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کے درمیان جو ہے میں روابط قائم کرنے کی میری کوشش ہوگی، تاکہ پاکستانی طالب علم یہاں کی یونیورسٹیز میں آ کے تعلیم حاصل کریں، اور جو ہمارے ریسرچرز ہیں وہ ان کے ریسرچ کے اداروں میں ان کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہو اور مل کر وہ ریسرچ کریں۔ اچھا سر، یہ بالکل جیسا کہ آپ نے کہا، اسی سلسلے میں جو آپ کے جو یہاں خدمات رہی ہیں آفیشیل اور کارپوریٹ اور سوشل، اس لیول پر آپ بڑے نمایاں کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں ڈنمارک میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی اور ڈینش عوام میں جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے آپ کس قسم کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میری اس عرصے میں بہت ملاقاتیں جو آپ کہیں کہ ڈنمارک کے جو سرکاری ادارے ہیں اور کمپنیز ہیں اور جو آپ کہنے غیر سرکاری ادارے ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور میری اور کچھ جگہوں پہ مجھے معلوم ہوا کہ وہاں پہ جو ہیں جو پاکستانی ان کمپنیز میں یا ان سرکاری اداروں میں کام کر رہے تھے تو ان کو وہ خاص طور پہ میٹنگ میں شامل ان کو کیا گیا۔ تو یہ ایک یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات کہ اگر ہمارے جو کمیونٹی کے ممبرز ہیں انہوں نے اپنی میرٹ پہ اور اپنی محنت سے اپنے لیے مقام بنایا کہ کمپنی اس اداروں کے جو سینئرز تھے وہ میٹنگ میں انہوں نے فخراً ان کو شامل کیا کہ جی یہ آپ کے ہی نمائندے ہیں جو ہمارے پاس کام کر رہے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اس کو مزید فروغ دیا جائے تاکہ پاکستانیوں کی جو نمایاں یہاں پہ کامیابیاں ہیں وہ سامنے آئیں۔ خاص طور پہ اگر آپ سیاسی شعبے میں بھی دیکھیں تو ہمارے جو یوتھ ہیں وہ انہوں نے لوکل باڈیز کے الیکشن بھی جیتے ہیں، اور ایک ہمارے اس وقت نوجوان ہیں جو ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں۔ تو یہ وہ ساری ایسی ان کی آپ کہنے کے کنٹریبیوشنز ہیں جس کی وجہ سے کمیونٹی کی ایک اچھی نمائندگی ہو رہی ہے جنرل جو ڈینش پاپولیشن ہے اس میں۔ تو ہم اسی کو جو ہے مزید آگے اس کی تشہیر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ کمیونٹی کا ایک اچھا جو ہے امیج یہاں پہ قائم۔ جی ماشاءاللہ، اور آپ کی کوششوں سے ایک اور جو کوشش آپ نے کی اور جس پر ہم آپ کو یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو پورٹل بنا ہے جہاں پر لوگ جو ہیں اپنے رجسٹر کرا سکتے ہیں اپنے آپ کو، یہ بتانا آپ پسند فرمائیں گے کہ اس کے پیچھے جو مین آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں اور کس حد تک یہ کمیونٹی کی جو کے لیے جو ہے فائدہ مند ہوگا، اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جب میں آیا یہاں پہ میری ملاقات ہوئی، اور خاص طور پہ جب میں نے دیکھا کہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ بہت جو ہے یہاں پہ کامیاب زندگی گزار رہا ہے، تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ ہمارے پاس تو ان کی کوئی انفارمیشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کہہ لیں کہ تاریخی طور پہ ایمبیسی کے ساتھ جن کے رابطے رہے ہیں وہ ان کا ڈیٹا تو ہمارے پاس تھا، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہماری کمیونٹی جو ہے وہ نوجوان خاص طور پہ وہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، وہ مختلف کمپنیز میں کام کر رہے ہیں یا سرکاری اداروں میں کام کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس ان کی معلومات ہونی چاہیے تاکہ ان کو ہم ایز اے ریسورس استعمال کر سکیں پاکستان کے لیے جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اس سلسلے میں۔ تو تب پھر ہمیں یہ خیال آیا کہ ہمیں اس کا کوئی نظام جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے
جس کے ذریعے سے ہم وہ معلومات لے سکیں اور ہمارے پاس وہ ڈیٹا بیس ڈیولپ ہو. تو یہ ایک ہماری ایک آپ کہہ دیں کہ شروع کی یہ کاوش ہے کہ ہم نے ایمبیسی کے ویب سائٹ کے اوپر یہ پورٹل جو ہے اس کا قیام کیا ہے, اور مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہے کہ لوگ اس پہ رجسٹر کر رہے ہیں. ابھی تعداد اتنی نہیں ہے, شاید غالباً لوگوں تک اس کی معلومات جو ہے وہ نہیں پہنچی, تو میری آپ سے بھی گزارش ہوگی کہ اس ہمارے اس انیشیٹو کی آپ تشہیر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس پہ رجسٹر کریں, اور یہ وہ خود ان کو نظر آئے گا کہ یہ ایک ذریعہ ہوگا, خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے یہاں پہ دوسری یا تیسری نسل ہے, اس کا ایمبیسی کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کا. تو یہ دونوں طرف یہ چلے گا, ہم ان سے پاکستان کے بارے میں معلومات اس پورٹل کے ذریعے سے شیئر کر سکیں گے, اور ہم اسی ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اگر فرض کریں ہمیں آئی ٹی کے شعبے میں کچھ کام کرنا ہے تو وہ کون سے ایسے کمیونٹی ممبرز ہیں جو آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں, اور ہم ان سے کیسے رائے لے سکتے ہیں. اور اس میں جو ہے لوگوں کو ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے اور خائف نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ تو بخوبی جانتے ہیں اور ہمارا جو ادارہ ہے یہ GDPR پر بخوبی جو عمل کرنا جانتا ہے, اور جو ہے لوگ جو ہیں اس کو جو ہے وہ خائف نہ ہو. ہم نے اگر آپ اس کی جو رجسٹریشن کا عمل ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی بھی ایسی سینسٹیو معلومات جو ہے وہ نہیں لوگوں سے ہم مانگ رہے ہیں. صرف ہم ان کا نام, ان کا ای میل ایڈریس, وہ کس شعبے میں کام کر رہے ہیں اور وہ کس شہر میں مقیم ہے, یہ 4 جو ہیں ہمیں معلومات چاہیے. نہ ہمیں CPR نمبر چاہیے, نہ کوئی تاریخ پیدائش یا موبائل نمبر, کوئی ایسی معلومات ہمیں نہیں چاہیے. اور یہ بالکل ایبسولوٹلی یہ سینسٹیو ہے ہی نہیں. تو آخر میں 1-2 سوال اور ہیں ہمارے لیے کہ یہاں رہنے والی جو کمیونٹی ہے ان کے لیے آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہاں جو ID کارڈز ہیں, شناختی کارڈ ہو گیا, نائکوب ہو گیا, POC ہو گیا, اور پاسپورٹ ویزا کے معاملے میں اگر کوئی نئے قوانین آئے ہیں یا توسیع آئی ہے تو اس میں جو ہے کیا کچھ نیا آیا ہے جو لوگوں نے اب خیال رکھنا ہوگا, اس میں کچھ امینڈمنٹس آئی ہیں؟ جہاں تک میری معلومات ہے اس میں حالیہ تو کوئی ایسی نئی ترمیم نہیں آئی. وہی عمل ہے, آپ کے علم میں ہے کہ یہ کچھ پہلے ہمارے ایمبیسیز کے اندر نادرا کے جو ہے وہ آفیسرس ہوا کرتے تھے پوسٹڈ, لیکن یہ گزشتہ چند سالوں میں نادرا نے اس سارے پروسیس کو آن لائن کر دیا ہے, اور اگر آپ نے اپنا کارڈ رینیو کرانا ہے یا نیا اپلائی کرنا ہے تو آپ کو نادرا کی ویب سائٹ پہ جا کے ڈائریکٹ آپ اپلائی کرتے ہیں, وہیں پہ ہی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے اس کی جو فیس ہے اس کی پیمنٹ آپ کر دیتے ہیں. تو یہ تو بہت آپ اپنے گھر سے بیٹھ کے یہ سارا کام کر سکتے ہیں, اس میں بہت آسانی ہو گئی, اور وہ کارڈ بھی جو ہے وہ پھر آپ کو آپ کے گھر پہ جو ہے وہ پاکستان سے ڈلیور ہو جاتا ہے. سو لہٰذا اس کے علاوہ اگر کوئی بھی یا کمیونٹی کو کوئی مسئلہ ہو یا اس پروسیس میں کوئی مشکل ہو تو ہم سے ضرور رابطہ کریں, اور ہم اسے نادرا کے ساتھ جو ہے اس کو ٹیک اپ کر لیں گے. ٹھیک. آخر میں یہ بڑا ضروری سوال ہے جو کہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں اس کے بارے میں ضرور پوچھوں, وہ یہ ہے کہ جو ایمبیسی کا جو ویٹنگ روم ہے, یہاں پہ ریسیپشن روم ہے, یوں کہوں گا, لوگ جہاں آتے ہیں ویزا وغیرہ لگوانے, اس کی جو ہے ایکسٹینشن کرنی ہے, جو کچھ بھی پاسپورٹ بنانا ہو, تو وہ کوئی اتنا زیادہ امپریسو نہیں ہے. اس کی جو لک ہے اسے تھوڑا کب کیا جائے گا, اس کو ماڈرن کب کیا جائے گا, اس کو رینوویٹ کب کیا جائے گا, اور خاص کر کے لوگ کہہ رہے ہیں کچھ ایسی ڈیکوریشنز ہوں کہ آپ اندر آئیں اور دیکھیں کہ اس میں جو ڈیکوریشن ہے وہ پاکستان کی ریفلیکشن کر رہی ہو, اور سہولت کے لیے کچھ کافی مشینز وغیرہ, کوئی ٹیبلٹس وغیرہ, کوئی PC وغیرہ وہاں ہو, کچھ اچھا یعنی کہ نظر آئے کہ چینجز جو آئی ہیں. اس کے بارے میں کچھ ہے پلانز آپ کے؟ جی بالکل. ایک جو ہم اس میں ابھی انشاءاللہ یہ تھوڑا سا کرونا کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی ہے, ہم ایک آٹومیٹک نمبرنگ سسٹم جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں کہ آپ جس طرح سے آپ یہاں پہ بھی کسی بینک میں جائیں یا تو آپ جو بھی آپ کو سروس درکار ہوتی ہے آپ اس کے مطابق ایک مشین پہ
جو ہے وہ آپ کو وہاں سے ٹوکن ملتا ہے Right. اور اس ٹوکن کے مطابق پھر آپ جو ہے آپ کی باری آتی ہے. تو ایک تو ہم وہ انشاءاللہ اگلے مہینے میں یا ستمبر کے مہینے میں وہ انسٹال ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک ایمبیسی کے اندر ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کا ایک جو ہم مختلف پروڈکٹس دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں جس میں اسپورٹس گڈز ہیں, سرجیکل اکوپمنٹ ہے, اور بھی دوسرے شعبے کا جو ہم سامان بنا رہے ہیں, ہم اس کا ایک ڈسپلے سینٹر جو ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اور باقی جو یہ اب آپ کچھ ہماری یہاں پہ مجبوریاں بھی ہیں جس کو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ جو عمارت ہمارے پاس ہے یہ پرانی بلڈنگ ہے اور اس کی اندر کچھ لمیٹیشنز ہیں کہ جس کو ہم میری خواہش ہوتی کہ یہ جو ویٹنگ روم ہے وہ اس کا سائز بڑا ہو جائے. یہ بھی ہے, لیکن اس میں مجبوری یہ ہے کہ یہ بلڈنگ کا اسٹرکچر جو ہے وہ یہ اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے کریں, لیکن اندر کی اس کی تزئین و آرائش کو بہتر کرنے کے لیے ہم یقیناً کام کریں. یور ایکسلنسی احمد فاروق صاحب, میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس سیشن کے لیے یہی کافی ہے اور میں آخر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت بہت شکریہ. اگلی بار پھر اس طرح کا انفارمیٹیو پروگرام آپ کے لیے حاضر کریں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.